لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور، الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليهم السلام، ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على أخيه ووزيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. سبق قدر مادر داران شہر مظلوم کربلا، دنیاوی انقلابات اور انقلاب کربلا کے فرق کے عنوان سے گفتگو جاری ہے. ظاہر ہے اس دنیا میں انسان نے نہ جانے کتنے انقلابات دیکھ رکھے ہیں. ایسے میں 1000 سال پرانا انقلاب، اس کا آپ تذکرہ کریں، جبکہ دنیاوی لحاظ سے اس سے زیادہ بڑے انقلابات آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے ہیں، تو کچھ تو فرق ہوگا. میں نے عرض کیا کہ 3 فرق ہوتے ہیں. ایک، لیڈر کے اندر فرق ہوتا ہے. اگر لیڈر ہی نہیں ہے تو کوئی انقلاب کبھی نہیں آ سکتا. دوسرے، اس کے فالوورز. لیڈر موجود ہے لیکن کوئی ماننے والا نہیں، تب بھی انقلاب نہیں آتا. لیڈر بھی ہے، فالوور بھی ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں رہے، تب بھی انقلاب نہیں آئے. تو واقعہ کربلا ہم نے شروع کیا فالوور سے، اصحاب امام حسین اور دوسرے انقلابات کے ماننے والوں میں کیا فرق. پہلا فرق میں نے عرض کیا اطاعت کا. جس مقام پہ اصحاب امام حسین تھے، آج تک کوئی انقلاب اطاعت کا وہ جذبہ نہیں دکھا سکتا. آرڈر ہوتا ہے تو فالو کیا جاتا ہے. امام حسین کیا ایسا نہیں ہے کہ اصحاب جا رہے تھے اور امام نے بلایا اور وہ آ کے بیٹھ گئے. نہیں، امام بھیج رہے تھے اور وہ نہیں گئے. اور دوسرا فرق اطاعت کے بعد اطمینان نفس. بعض اوقات فالوورز، پیچھے چلنے والی ریجیمنٹ اطاعت تو کر رہی ہوتی ہے اپنے لیڈر کی، لیکن اطمینان نفس نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے ساری جنگوں میں، البتہ آج کی جنگوں میں شاید نہ ہوتا، یہاں لیڈر مارا گیا اور شکست کا اعلان ہو جاتا تھا. وہ جو پرچم لے کے چل رہا ہوتا تھا، جیسے ہی وہ مارا گیا شکست کا اعلان ہو جاتا تھا. اس کا مطلب کہ اطمینان نفس ان کے اندر نہیں ہوتا تھا. میدان کربلا میں یوں تو کوئی زندہ نہیں بچا صاحب امام حسین اسلام میں امام حسین کے بعد، لیکن ان کی زندگی میں اطمینان نفس، اس پر گفتگو کل آ کر ٹھہری تھی. ایک سلوات پڑھتے بار محمد اللہ. اور اس سے ہم بھی دو چار ہیں. اطمینان نفس، سارا مسئلہ آج اطمینان نفس کا ہے. آدمی عبادتیں تو کر رہا ہے، اچھے کام تو انجام دے رہا ہے، لیکن اپنی زندگی سے مطمئن نہیں. یہ اطمینان کیسے پیدا ہوگا؟
کیونکہ آپ بھی اگر مطمئن نہیں ہیں تو لشکر حسینی میں شامل ہونے کی آرزو صرف آرزو رہ جائے کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اصحاب امام حسین کے بعد منظر بدل گیا ہے، اب تربیت آپ کے نفس کی پہلے ہوگی، لشکر میں بعد میں آپ کو شامل کیا جائے گا۔ اطمینان نفس دو چیزوں سے پیدا ہوگا، توجہ سے سنیے گا۔ ہر انسان پریشان ہے، ایسا نہیں کہ عبادتیں نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ اچھے کام نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آیت عرض کروں، خداوند عالم کہتا ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کا دل اللہ کے ذکر کے ذریعے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر تکرار ہوتی ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کہتا ہے کہ ہاں سن لو، اسی ذکر الہی کے ذریعے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الذین انما المؤمنون، دوسری آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، میں نے عرض کیا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنون وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اطمینان نفس دو چیزوں سے آتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ پریشان انسان کیوں ہوتا ہے؟ اس نے عمل تو انجام دیا لیکن نیت میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ وہ انسان جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل انجام دیا ہوگا، قیامت کے دن خداوند عالم کہے گا کہ اسی سے جا کر اپنی جزا بھی لے لو۔ ایک اخلاص، اور پھر اس کو ہم اصحاب امام حسین السلام کی زندگی میں دیکھیں گے، اخلاص، اور دوسرا خوف خدا۔ ایک حدیث پیغمبر اسلام کی بہت مشہور و معروف ہے، میں عرض کر دوں، صلوات پڑھتے ہیں محمد یہ حدیث سنیں اور آج کے زمانے سے اپنے حالات کو اس سے میچ کرنے کی کوشش کریں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یوشک الامم تداعى علیکم کما تداعى العجلۃ الی قصعتها، ان قریب، بہت ان قریب ہے وہ زمانہ کہ جب دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، اس طریقے سے جیسے بھوکے افراد دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حالات ہیں یا نہیں؟ بالکل وہی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ آتے ہیں۔ ظاہر ہے وہاں پر لوگ موجود تھے۔ فقال قائل منهم، ایک صحابی نے سوال کیا، من قلت نحن یومئذ، یا رسول اللہ آج تو وہ حالت نہیں ہے، آج تو یہودی بھی ہم سے ڈرتے ہیں، عیسائی بھی ڈرتے ہیں، کافر بھی ڈرتے ہیں۔ اس زمانے میں جب یہ حالات پیدا من قلت نحن یومئذ، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا بل انتم کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، کہ جس جھاگ کی اس کے اوپر جو آ جاتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، نہ وہ پانی میں ہوتا ہے نہ ہوا میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام اس کی وجہ بتاتے ہیں، تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے، لَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، خداوند عالم تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر نکال دے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ، ایک تو دشمنوں کے دل سے تمہارا ڈر نکال دے گا، وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ڈال دے گا الوہن۔ فقال قائل منهم فما الوہن، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا یہ وہن کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا فقال قائل منهم فما الوہن، وہن ڈال دے گا۔ وہن کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ اس کو اب اصحاب امام حسین اسلام کے سامنے لے گئے۔ پیغمبر اسلام کی اس حدیث کے مطابق انسان کے دل میں ڈر کیسے بیٹھتا ہے؟ ڈر صرف دو چیزوں سے بیٹھتا ہے، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ اصحاب امام حسین کے لیے امام حسین نے سب سے پہلے ان کی دنیا کی ضمانت لی، یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں کوئی قتل کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی نہیں گیا۔ امام حسین نے فرمایا میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، اس کے بعد بھی کوئی نہیں گیا۔ وجہ وہی اخلاص اور خداوند عالم کا خوف۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد والے۔ اپنے عمل میں اخلاص کیسے لائیں؟ کیونکہ اخلاص کے بغیر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا، اور جب تک اطمینان نہیں ہوگا آپ لشکر امام میں شامل نہیں ہو سکتے۔
اور وہ اطمینان اخلاص کی وجہ سے ہے. اخلاص یعنی آپ کسی عمل کی جزا اللہ کے علاوہ، معصومین کے علاوہ کسی اور سے توقع نہ رکھیں. جیسے ہی آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی نظر میں رکھا، آپ کے دل سے وہ ڈر کبھی جانے والا نہیں. آپ نے کوئی عمل کیا، اے اللہ میں نے اپنا پارٹ ادا کر دیا، اب نہ آپ کے دل میں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا. قرآن مجید فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جنہوں نے خدا بند عالم کا کلمہ پڑھا، اللہ کو اپنا رب مانا اور اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر اور ان سے کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی ڈر جب تک آپ کے دل میں ہے کسی بھی چیز کا، انسان کا، حالات کا، اپنی پریشانیوں کا، اس کا مطلب کہ نگاہوں میں اللہ نہیں. ایک واقعہ چھوٹا سا بحث کرتا چلو کہ دکھاوے سے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل انجام دینے کا نقصان کیا ہے. مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ آپ تشریف لائے، کیا دیکھا کہ آپ کا ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے اور بڑی جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. ایک لفظ پہ دھیان دیجیے گا، ہم تمام کو اطمینان پیدا کرنا ہے اپنے اندر. اگر وہ نہیں ہے معاملہ ختم. وہ نماز بڑی جلدی نہیں پڑھ رہا، مولانا نے فرمایا کہ یہ کون سی نماز ہے، اور آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ جیسے پرندہ دانا چگتا ہے. سجدہ اس طرح کر رہا ہے جیسے پرندہ دانا چگتا ہے. تو چونکہ چاہنے والا تھا اس نے کہا مولا میں ایسے ہی پڑھتا ہوں. مولانا نے فرمایا اچھا. اپنے غلام سے آپ نے کہا کہ ذرا میرے گھر سے تازیانہ لے کر آؤ. گھر بالکل پاس میں تھا، چونکہ چاہنے والا تھا، ورنہ مولا اتنی سختی کسی اور پہ نہیں کرتا. کہ ذرا تازیانہ لے کر آؤ، میں اس کو نماز پڑھنا سکھاتا ہوں کیسے پڑھتے ہیں. اس نے کہا مولا تازیانہ لانے کی کیا ضرورت ہے، وقت تو ہے ہی، میں پھر سے پڑھ لیتا ہوں. بالکل صحیح بات کہی. اخلاص کتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اگر پڑھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں. اب بتائیے دوسری نماز اب جب اس نے شروع کی ہوگی تو کتنے آرام سے پڑھی ہوگی. اس نماز کا عالم آپ سوچ سکتے ہیں. رکوع، سجود، قیام، تکبیرۃ الاحرام، ایک ایک چیز ٹھہر ٹھہر کے. اور جیسے سلام مکمل ہوا اس نے مولا کی طرف نگاہ اٹھائی، مولا اب میں نے نماز کا حق ادا کر دیا. مولا نے فرمایا پہلی والی بہتر تھی. کیوں؟ کہ وہ اس لیے بہتر تھی کہ جیسی بھی تھی تو نے اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھی. یہ نماز تو نے مجھے دکھانے کے لیے پڑھی. اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، مولا اپنے آپ کو دکھا کر کیا جانے والا عمل اگر قابل قبول نہیں سمجھتے تو کسی غیر معصوم کو دکھانے کے لیے کیا گیا عمل کیسے قابل قبول ہو. ایک سلمان پڑھ دے بار محمد اور کوئی ہے مولا کائنات سے زیادہ بافضیلت کہ جس کو دکھا کر آپ عمل کریں اور سوچیں مولا راضی ہو جائیں گے. مولا جب اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل کا انجام دیا گیا، مولا نے اس سے رضامندی کا اظہار نہیں کیا. ریا اور سماعت، دکھانا اور سنانا، یہ انسان کے اندر تب ہوتا ہے جب خدا بند عالم کے اوپر بھروسہ نہ ہو. اور جیسے ہی آپ نے کسی بھی عمل کو اللہ کے لیے کیا پھر آپ کو جزا کی فکر نہیں ہوگی، پھر آپ کو دنیا کے کسی مسئلے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. اور جب یہ ڈر نکلے گا پھر انسان امام معصوم کا ساتھ دینے کے لائق بنتا ہے. اس اطمینان کے لیے میں کل عرض کر رہا تھا، جو باتیں رہ گئی وہ میں عرض کرتا چلوں. جناب ابراہیم اور امام حسین اسلام کا اطمینان نفس آپ دیکھیں، معراج پہ ہے اطمینان نفس. 90 برس کی عمر میں جسے بیٹا ملا ہو اس کو خدا بند عالم کہے کہ اس کو ذبح کر دو اور وہ ذبح کرنے پر تیار ہو جائے. اس سے زیادہ بڑا مسئلہ تو نہیں آپ کا. اپنے اپنے مسائل دل میں چیک کر لیں. اس سے زیادہ سخت منزل تو نہیں آئی آپ کے پاس. اور ادھر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل دونوں مطمئن اپنے بیٹے سے، یا بنیا انی ارا فی المنام ان اذبحہ، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یا ابت، ادھر سے جواب آتا ہے افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو انجام دیجیے. اپنے بیٹے سے کیوں بتایا؟ اگر نہیں بتاتے تو یہ امتحان ابراہیم کا امتحان ہو جاتا، اسماعیل کا امتحان نہ ہوتا. انہیں بھی بتا دیا کہ اگر مضطرب ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی گھبراہٹ ہو تو اسماعیل کی باہر آ جائے. اسماعیل نے کیا کہا؟ جو حکم دیا جا رہا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین،
مجھے انشاءاللہ آپ صابرین میں سے پائیں گے. یہاں تک پوری توجہ چاہتے ہیں. اطمینان نفس کیسے آتا ہے؟ بیٹی کو لے کر آئے, لٹا دیا, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور چھری چلا دی. خدا بند عالم نے کہا کہ بنا دینا ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, بس تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. جبکہ میں نے عرض کیا کل کی مجلس میں کہ ابھی بیٹے کو ذبح نہیں کیا تھا. خدا بند عالم نے کہا کہ خواب سچا ہو گیا. اے میرے معبود, توجہ چاہتا ہوں, جناب ابراہیم ادھر اور جناب امام حسین السلام ادھر, دونوں قربانیاں خدا بند عالم کی نگاہ میں. ایک قربانی میں خدا بند عالم کہتا ہے فنا دینا, جیسے ہی خنجر چلانے کی نوبت آئی ہم نے کہا قد صدقت الرؤیا, تمہارا خواب سچا ہو گیا. وفدیناہ بذبح عظیم. اے میرے معبود آپ خود غور فرمائیں, یہی آواز جو اسماعیل کے وقت آئی کیا کربلا میں نہیں آ سکتی تھی؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے, امام حسین السلام کا اطمینان نفس تو نظر آ گیا ہوگا. جس طریقے سے خنجر چلنے سے پہلے ابراہیم کا اطمینان نفس خدا بند عالم کو نظر آ گیا, اس کے پہلے تو نہیں خدا حکم دے سکتا. اس کا مطلب کہ کچھ نظر آ گیا خدا بند عالم کو. توجہ چاہتا ہوں, کچھ تو نظر آیا ہوگا جس کے بعد خدا بند بس بس ہو گیا. یہی آواز کربلا میں کیوں نہیں ہے؟ امام حسین اسلام بھی تو خدا کے رابطے میں تھے. اتنا ابراہیم نے لوگوں کو خدا تک نہیں بلایا جتنا حسین نے زیر خنجر جانے کے باوجود لوگوں کی نجات کی فکر کی. لہذا امام حسین السلام کا اطمینان بھی تو نظر آ گیا ہوگا. عزیزان گرامی, ہم تمام, توجہ چاہتا ہوں اسی بات کو, ہم تمام یا تو اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی زمانے میں اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. ایک باریک سا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا بند عالم نے دونوں کو امتحان میں اتارا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جب مقابلہ خدا اور ابلیس میں چل رہا ہو, ابلیس نے کیا کہا تھا؟ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ, میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. تو اب اگر کسی بندے کے صبر کا امتحان خدا بند عالم لے رہا ہے تو مقابلہ اللہ اور اس بندے میں نہیں ہے, مقابلہ اللہ اور ابلیس میں ہے. خدا بند عالم دکھانا چاہتا ہے کہ اس کو بہکا کر دکھا. عام طور پر جو دو پہلوان لڑ رہے ہوتے ہیں تو مقابلہ ان دونوں پہلوانوں کا نہیں ہوتا. عزت داؤں پہ ان دو افراد کی ہوتی ہے جو کرسی لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جو ان پہلوانوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں. تو خدا بند عالم ابلیس کے مقابلے میں جب کوئی اپنا خالص بندہ اتارتا ہے تو در حقیقت اس بندے کی عزت داؤں پہ نہیں ہوتی, خدا بند عالم کی آبرو ہوتی ہے. اب اگر وہ صبر کر لے جائے تو گویا اس نے خدا بند عالم کے وقار کو ابلیس کے سامنے باقی رکھا ہے. توجہ چاہتا ہوں, ہمارے یہاں جب کوئی انسپیکٹر آ جائے اور امتحان لینا ہو کہ کسی طالب علم سے کہ دیکھیں آپ ایک ایک بندے کا تو بچے کا امتحان تو نہیں لیا جا سکتا, تو انسپیکٹر کیا کرتا ہے؟ ٹیچر سے کہتا ہے کہ آپ اپنے کسی بچے کو بھیجیں, ذرا میں اسے دیکھ لوں. اور وہ استاد کیا کرتا ہے جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سب سے منظم لڑکا ہوتا ہے, توجہ چاہتا ہوں, اس کو بھیج دیتا ہے. ادھر انسپیکٹر نے سوال کرنا شروع کیا, لیکن جیسے ہی اس ٹیچر کو احساس ہو جائے کہ اب یہ سوال ذرا سا سخت ہے, اس نے میری عزت تو رکھ لی, اب کہیں ایسا نہ ہو کہ سوالوں کے جواب دیتے دیتے بیچارہ خود پھنس جائے. لہذا جیسے ہی 2-3 سوالات ہوتے, بہت 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 شکریہ بیٹا, تشریف لے جائیے, آئیے دوسرے صاحب آ جائیں. تو استاد اور شاگرد کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ شاگرد اتنی محنت کرے کہ استاد کی آبرو نہ جانے پائے, اور استاد اس بات کا خیال رکھے کہ کسی کے سامنے شاگرد کی آبرو ریزی نہ ہونے پائے. توجہ چاہتا ہوں. اب خدا بند عالم نے ابلیس کے مقابلے میں ابراہیم کو اتارا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا, اطمینان کی منزل میں بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی, چلا دیا. اب مسئلہ یہ کہ اگر صرف توجہ چاہتا ہوں, شیطان کے مقابلے میں خدا بند عالم نے اپنے چنے ہوئے بندے کو خلت کی منزل میں رکھ کے اتار دیا, لیکن ابھی ذبح ہوئے ہوئے بیٹے کو دیکھا نہیں انہوں نے, ابھی صرف ذبح کرنا ہے. کمال یہ ہے کہ اب تک تو انہوں نے خدا بند عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ دیا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا ذبح ہو جائے اور جب آنکھوں سے پٹی ہٹے تو ابراہیم کے پائے استقامت میں لرزش آ جائے. خدا بند عالم نے وہیں پر روک دیا, بس تم خنجر چلا سکتے ہو, گلا کٹے ہوئے بیٹے کو دیکھ نہیں سکتے. قبل اس کے کہ وہ مرحلہ آئے خدا بند
بچا رکھی. عزیزان گرامی, خداوند عالم نے ابراہیم کو روک دیا, لیکن وہ منزل کہ جو آخر میں آنے والی ہے, اولاد کے ذبح ہو جانے کے بعد کا مرحلہ, وہ تو ابھی شیطان کے سامنے نہیں آیا. اس کے لیے خداوند عالم نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اس قربانی کو ہم نے روک لیا کیونکہ ایک ذبح عظیم آنے والی ہے. وہ چیز جو ابراہیم سے چھوٹ گئی وہ میدان کربلا میں پوری کی جائے گی. اب عزیزان گرامی, میدان کربلا میں حسین اپنی آبرو کے لیے نہیں آئے تھے, شیطان کے مقابلے میں خداوند عالم کے وقار کو بلند کر رہے تھے. ایک صلوات پڑھتے ہیں پر محمد و آل محمد. یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا چلوں, خداوند عالم نے امام حسین سے یا ایتھا النفس المطمئنہ, ابراہیم کو نفس مطمئنہ کی سند نہیں دی, اطمینان حاصل کرنے کا جو میتھڈ ہے, جو ذریعہ ہے وہ بتا دیا کہ یہ کر لو تو اس سے اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے. ہوا یا نہیں ہوا یہ کوئی سند جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے نہیں دی قرآن مجید. اور امام حسین السلام کو مخاطب یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. توجہ چاہتا, راضیۃ یعنی یہ اپنے پروردگار عالم سے راضی ہے, مرضیت یعنی خداوند عالم بھی اپنے اس بندے سے راضی ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, دو چیزیں ہیں, ایک اطمینان نفس کی منزلیں دو ہیں, ایک ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں, دوسرا اللہ ہم سے راضی ہو. یہ غور فرما رہے ہیں, ایک مقام پر جا کر ہم تو اپنے آپ کو راضی کر سکتے ہیں, لیکن اللہ بھی ہم سے راضی ہو, یہ کمال اطمینان ہے. جناب ابراہیم کے مرحلے تک خداوند عالم نے اطمینان نفس کا تذکرہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ابراہیم مطمئن ہو سکتے ہیں. میدان کربلا صبر کا وہ بلند ترین مقام ہے کہ جہاں حسین اپنے پروردگار سے راضی اور پروردگار حسین سے راضی. یہ منزل کہیں اور نہیں آتی. اب ایک سوال عرض کرتا چلو حضرات کی خدمت میں, ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہوں, ان دونوں میں سخت کیا ہے, مشکل کیا ہے؟ ہمارا راضی ہونا یا اللہ کا راضی ہونا؟ ہمارا راضی ہونا مشکل ہے. ظاہراً دیکھنے میں لگتا ہے کہ اللہ کو جی نہیں, اللہ تو ایک سجدے میں راضی ہے, ہم اللہ سے راضی نہیں ہوتے ہیں جلدی. کبھی غور کیجئے گا, آپ کتنے مقامات آئے ہیں کہ جب آپ اللہ سے راضی ہوتے ہیں, اور وہ مقامات کہ جب اللہ قدم قدم پہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا رہتا ہے. سخت منزل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے راضی نہیں کر پاتے. خداوند عالم کی بارگاہ میں امام حسین السلام نے میدان کربلا میں خدا کو راضی کیا. اب آپ کو یہ سخت کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ آپ اپنی نظروں میں خدا کی وہ رضامندی رکھے ہوئے ہیں جو امام حسین کو اللہ نے دی تھی. وہ تو ناممکن ہے, اس مقام پہ تو بھول جائیے. لیکن اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جو معاف کرتا ہے, خداوند عالم جو اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے, وہ رضامندی ایک لمحے میں مل جاتی. تھا نالے شب خاموش کھڑا اور آہے سحرگاہی چپ تھی, جب شان کریمی نے یہ کہا ایک اشک ندامت کافی تھا. تو خداوند عالم کی بارگاہ میں بہت راتوں کے قیام اور صبح اٹھ کر خداوند عالم کی بارگاہ میں آہوزاری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک اشک ندامت خداوند عالم کو راضی کر سکتا ہے. لیکن میدان کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پر اپنی اولاد کے گلے پر چھری چلتے ہوئے دیکھنا ہے. اس مقام پہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو اترنے ہی نہیں دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا وہ بندہ جو خلت کے مقام پہ فائز ہے, اس مقامی امتحان میں ابراہیم کی ذرا سی آبرو کم ہو جائے. تو اطمینان جتنا حسین کو میدان کربلا میں خدا پہ تھا, اس سے کہیں زیادہ اطمینان خدا کو امام حسین علیہ السلام. کسی ایک منزل پہ بھی روایتیں ہیں کہ دریا کے اس طرف 4000 فرشتے موجود تھے, اور ظافر جن کا واقعہ بھی ضعیف ہے لیکن بہرحال وہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین السلام نے سب کو منع کر رکھا تھا. اس کا مطلب کہ شیطان اپنے تمام امتحانات کو آخری منزل پہ لے گیا کہ اب شاید حسین کے قدم ڈگمگا جائے, اور امام حسین السلام نے آخری مرحلے تک کسی فرشتے کی مدد کو گوارا نہیں کی. یعنی امتحان کی اس منزل پر پہنچنے کے بعد حق ہے کہ خداوند عالم میں وفت ہے نہ ہو بذبین عظیم. ایک سال بات پڑھنے پر محمد والے
اور جب کسی نے اس درجے کی قربانی دے رکھی ہو اور اسی درجے کی قربانی آپ بھی دینے کے خواہش مند ہیں، پھر عزیزان گرامی میں نے عرض کیا کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص نہیں کر لیتے، جب تک اپنے دل سے عوام الناس کا ڈر نکال نہیں دیتے، تب تک اطمینان قلب حاصل ہونے والا نہیں۔ خداوند عالم کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، تطمئن القلوب خداوند عالم نے کہا ہے، لیکن اس ذکر کا مطلب تسبیح و تحلیل یا صرف زبانی ذکر نہیں ہے۔ اطمینان تب ہوگا جب آپ کی زبان بھی چل رہی ہو اور دل اس زبان کا ساتھ دے رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان صرف بظاہر، ایک واقعہ تو نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے عرض کرتا چلو۔ مسجد کوفہ میں مولا کائنات ایک بار تشریف لائے، پوری توجہ سے سنیے گا۔ اصحاب ان کو رجال خیر کہا جاتا تھا، ان کو کچھ لوگ تھے جو مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، آہوزاری گریا کیا کرتے تھے اللہ کی یاد میں، ان کو کہتے ہیں رجال خیر، اچھے لوگ۔ مولا ایک بار مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا کہ ایک طرح سے فرش بچھا ہوا ہے، لوگ نمازوں پہ نمازیں، سجدوں پہ سجدے، رکوع پہ رکوع۔ مولا نے فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ کسی نے کہا مولا یہ رجال خیر، اچھے لوگ، یہ پورے کوفے میں معروف ہے کہ یہ کوئی برائی نہیں کرتے، یہ صرف اللہ اللہ کیا کرتے ہیں۔ اگلا جملہ مولا نے کیا فرمایا، جب تک آپ کی نظر اتنی باریک نہ ہو آپ حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا کہا؟ یہ اچھے لوگ ہیں، صرف نماز روزہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ پہلا ہی جملہ مولا نے کہا یہ کھاتے کہاں سے، یہ کماتے کھاتے کہاں سے؟ لوگوں نے کہا کہ کوفے والے جس کا جو دل ہوتا ہے کو دے دیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، اور نہیں دیتے ہیں تو اللہ کی یاد میں پڑے رہتے ہیں۔ اب اگر مولا نے یہ جملہ نہ استعمال کیا ہوتا تو میں نے استعمال، مولا نے فرمایا ان کی مثال کوفے کے کتوں جیسی، جنہیں کوئی کھانے کو دے دے تو کھا لیتے ہیں، نہ دے تو نہیں کھاتے ہیں۔ ان کا حال بھی یہی ہے، ان کا حال بھی یہی ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام اطمینان قلب مشکلات سے فرار میں نہیں جانتا، اطمینان قلب مشکلات کو اللہ کی یاد کے ساتھ سامنا کرنے میں ملتا ہے۔ ورنہ بہت سارے مذاہب ہیں کہ پہاڑوں میں چلے جائیے، دریاؤں میں چلے جائیے، وہاں بیٹھ جائیے، یہاں بیٹھ جائیے، پریکٹسز کر لیجئے، 20-20 سال کسی سے مت ملیے۔ اب آپ یہ بتائیے ایک انسان جنگل میں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ اقارب، نہ جان پہچان والا، نہ کوئی محلے والا، ایسے ماحول میں اللہ نہیں یاد آئے گا تو کون یاد آئے گا؟ کمال یہ روایت میں کہ لیس منا، ہم میں سے وہ نہیں ہے، من ترک دینہ لدنیا ومن ترک دنیا لدینہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے اپنے دین کو دنیا کے لیے چھوڑ دیا یا اپنی دنیا کو دین کے لیے چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، ایکسٹریمزم ہمیشہ آسان ہوتا ہے، چاہے ادھر کا چاہے ادھر کا، محنت لگتی ہے بیلنس رکھنے میں۔ چاہے آپ اس طرح کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی منزل میں، آپ اس بات کو تصور کریں، ایکسٹریم پہ جانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے، چاہے آپ ادھر افراط کہتے ہیں اور اس طرف کو تفرید کہتے ہیں۔ افراط اور تفرید ہمیشہ آسان ہوتی ہے، حتیٰ یہ کہ ولایت خداوند عالم میں، ولایت پیغمبر اسلام میں، ولایت معصومین میں افراط اور تفرید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، غلو کر لے جانا بہت آسان ہوتا ہے، اسی طریقے سے تقصیر کر دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ اصل چیز ہے حق کے ولایت کو ادا کرنا۔ ایک سلوات پڑھنے بعد محمد اور جب انسان اس حق کو ادا کرتا ہے، ایک جملہ عرض کرتا چلو، جب اس حق کو لوگ ادا کر لیتے ہیں، اصحاب امام حسین صاحب، یہ جو آپ سلام پڑھتے ہیں کسی ذاکر یا اہل علم کا بنایا ہوا سلام نہیں ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا سلام ہے۔ بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں امام زمانہ؟ سب کو کہہ رہے ہیں، نہیں تو جو فرمایا۔ جب اس مقام پر انسان، مقام ولایت میں، معرفت امام کے اس مقام پہ انسان پہنچے تو جب امام سلام کرتے ہیں تو معصوم اور غیر معصوم کا فرق مٹ جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ امام زمانہ سلام کریں اور ان سے کہیں کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ کس بنیاد پر؟ امام اپنے وقت کے امام کی معرفت کی بنیاد پر۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد
اور اطمینان کی اس منزل میں جناب ابراہیم کو روک دیا گیا. خداوند عالم فرماتا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، ہم نے ذبح عظیم سے تمہاری قربانی کو بدل تو دیا ہے لیکن اپنا دل نہ چھوٹا کرنا. یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا. خداوند عالم کہتے ہیں کہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح سے جزا دیا کرتے ہیں. اذان گرامی، شیطان اس دوران جناب ہاجرہ کے پاس بھی آیا اور جناب اسماعیل کے پاس بھی آیا. لے کر چلے کہ میں اپنے دوست کے پاس لے کر جا رہا ہوں، تو کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہے، خلیل اللہ تھے. وہ آیا ہاجرہ کے پاس، کہا تمہیں پتا ہے کہاں لے کر گئے؟ کہا اپنے دوست کے پاس لے گئے. کہا نہیں، تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تمام مفسرین بغیر کسی اختلاف مذہب و ملت کے یہ واقعہ سب جگہ آپ کو مل جائے گا. جناب ہاجرہ کہتی ہیں کہ دور ہو جا، جو نبی کے خلاف کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے وہ صرف اور صرف شیطان ہو سکتا ہے. پھر وہ آیا جناب اسماعیل کے پاس، کہا تمہیں پتا ہے یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جناب اسماعیل نے بھی کہا کہ دور ہو جا، ہم تیرے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں. جناب ابراہیم کے پاس نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ کہتے ہیں کہ اصل معاملہ انہی سے تھا تو ان کو بہکانا چاہیے تھا. تو تمام مورخین بلکہ مفسرین اس بات پر ایک مت ہیں کہ جناب ابراہیم کو اس لیے نہیں بہکایا، اسے لگا کہ جناب ابراہیم کو نہیں بہکا سکے گا. عزیزان گرامی، یعنی میدان کربلا کے مقابلے میں جو میدان توجہ چاہتا ہوں، کردار الگ الگ ہیں. ایک معصوم ہے، دوسرا بھی معصومی فرض کیا، لیکن نبی کی بیوی وہ معصوم نہیں ہے. جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ کو کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا؟ جناب اسماعیل کو تو معلوم تھا، جناب ہاجرہ کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہ چاہے معرکہ شہادت کتنا بھی بلند ہو جائے لیکن ایک معصوم غیر معصوم پہ اتنا اعتبار نہیں کر سکتا جتنا اپنی اولاد پہ کرتا ہے. جناب ہاجرہ کو انہوں نے نہیں بتایا، جناب اسماعیل کو بتا دیا. اللہ نے اطمینان حسین، میدان کربلا میں امام حسین اسلام نے ایک رات پہلے ہی سب کو سب کچھ بتا دیا کہ دیکھو کل یہ واقعہ رونما ہونے والا اور میری گردن کٹنے والی، جو رکے گا اس کی بھی گردن کٹ جائے گی. اس کے باوجود تمام اصحاب نے ثابت قدم رہ کر بتا دیا کہ ابراہیم اور حسین کی قربانی میں صرف معصومین میں فرق نہیں ہے، غیر معصومین بھی کربلا کے ہاجرہ کی عظمتوں اور بلندیوں سے بلند ہے. یعنی جیسے معصوم کربلا میں تھے ویسے معصوم اسماعیل کی قربانی میں نہیں تھے. جیسے غیر معصومین کربلا میں تھے اسماعیل کی قربانی میں ویسے غیر معصومین بھی نہیں تھے. اب بتائیں کون کرتا ہے؟ ہمارے یہاں اگر ایسا کچھ ہو جائے، خصوصاً اس مجلس میں، مثلا کل کی مجلس آپ کو 9 کے بجائے 9:15 پہ کرنی ہو، مشیر بھائی کبھی نہیں بتائیں گے. کیوں؟ کیا پتا لوگ 9:15 کی بجائے 9:30 پہ آنے لگے. تو جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو، جیسا ہے ٹھیک ہے، آنے کے بعد بتا دیں گے 15 منٹ. کیوں؟ انسان کو اعتماد نہیں ہوتا، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہیومن سائیکی ہے. لیکن میدان کربلا میں امام حسین اسلام نے ایک رات پہلے سب کچھ بتا دیا سب کو، تاکہ کوئی جب مورخ تاریخ کربلا پڑھے تو اسے یہ نہ لگے کہ امام حسین اسلام نے اپنے اصحاب کو دھوکے میں رکھا. اب جب تلوار چلنی شروع ہو گئی تو کون بھاگ کے جا سکتا تھا؟ اب جب جنگ چھڑ گئی تو کون جا سکتا تھا؟ امام حسین اسلام نے سب کو سب کچھ بتا دیا اور 3 مرحلوں میں رخصت دی، اور اس کے باوجود کوئی صحابی نہیں گیا. بس یہیں سے ربط مسائل. عزیزان گرامی، پہلے امام حسین نے کہا کہ چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا. دوسری بار آپ نے کہا کہ تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا، چلے جاؤ. تیسری بار آپ نے فرمائی میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں. چراغ گل ہو گیا. اب اصل جملہ یہ ہے، اب جب چراغ جلا تو کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، کوئی گیا نہیں، لیکن ایک تبدیلی آ گئی تھی کہ اب تک تلواریں نیام کے اندر تھیں اور اب تلواریں گلوں پہ رکھ لی گئی. مولا اگر آپ نے اسی طرح ہم سے جانے کا مطالبہ کیا تو اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں. جناب حبیب بن مظاہر کا جملہ ہے کہ مولا اگر ہمیں 70 بار زندہ کیا جائے اور 70 بار مارا جائے پھر بھی ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے. جب اطاعت معصوم کا یہ جذبہ ہو
تو امام زمان علیہ السلام جب سلام کرتے ہیں تو کسی معصوم اور غیر معصوم میں کوئی فرق نہیں رکھتے. اور یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں سوائے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے کسی بھی شہید میں، معصومین کا زمانہ اس کے بعد تقریباً 200 سال کا زمانہ ہے، لیکن معصومین نے کبھی کسی بنی ہاشم کو کسی دوسرے شہید سے برتر نہیں سمجھا. ایک روایت نہیں ملتی سوائے جناب عباس کے. ان میدان کربلا میں امام حسین السلام نے اپنے لشکر کی ایسی تربیت کی تھی. خداوند عالم ہم تمام کو وارث خون امام حسین امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام اس لشکر میں انشاءاللہ شامل ہوں جس مقام پر اصحاب امام حسین نے اپنی معرفت کو رکھا تھا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم معمولی سے مسائل میں پریشان ہو جاتے ہیں. اصحاب امام حسین موت کو سامنے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. حبیب مظاہر جناب میثم تمار سے کہتے ہیں میں تمہاری موت دیکھ رہا ہوں، وہ کہتے تھے ہاں میں بھی تمہاری موت دیکھ رہا ہوں. اس طرح ایک دوسرے کو خوش کیا کرتے. میدان کربلا میں ہر صحابی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے سبقت لے جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ مر جائیں اور میں زندہ رہ جاؤں. اجرکم اللہ. چند فقرے. آج 2 محرم ہے. امام حسین اسلام آج ہی کے دن میدان کربلا میں وارد ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میدان کربلا وہ میدان ہے کہ جہاں پر انبیاء بغیر آنسو بہائے نہیں گزر سکے. امام حسین کا قافلہ پہنچا. امام حسین تو پہلے سے سمجھتے تھے، لیکن فضاؤں کی غربت دیکھ کر زینب کو رونا آ گیا. جناب زینب کہتی بھیا یہ کون سی سرزمین ہے کہ جب سے اس سرزمین پہ ہم اترے ہیں میرے دل کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے دل کو عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے. اجرکم اللہ. چند فقرے امام حسین اسلام کے مدینے سے سفر کے حوالے سے سن لیجئے. کل کی مجلس میں میں نے جناب مسلم ابن عقیل جو کربلا کے میدان کا مقدمہ ہے، چند فقرے ان کے بچوں کے حوالے سے بھی، کیونکہ میدان کربلا میں وہ مصیبتیں نہیں تھیں جو جناب مسلم نے برداشت کی. اسی طریقے سے جو مصیبتیں جناب مسلم کے بچوں نے برداشت کی ہیں میدان کربلا کے بچوں نے وہ مصیبتیں برداشت نہیں کی. اجرکم اللہ. ولید کے دربار سے امام حسین واپس آئے. جناب زینب نے کیا دیکھا کہ میرے بھائی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. کہا بھیا کیا وجہ ہے؟ کہا زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. وہ مدینہ کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ مدینہ میرے لیے سکون کی جگہ ہے، مدینے میں کوئی خون ریزی نہ ہونے پائے، مجھے مدینے میں سکون ملتا ہے. اب حسین کو کتنا سکون ملتا رہا ہوگا، اس امام کو کتنا سکون ملتا رہا ہوگا کہ جس مدینے میں اس کی ماں کی لہد بھی ہے، بھائی کا مزار بھی ہے، نانا کا روزہ بھی ہے. اجرکم اللہ. بس ایک فقرہ تاریخیں کہتی ہیں کہ امام حسین اسلام نے جب مدینے سے سفر کرنے کا مکمل ارادہ بنا لیا تو ان تینوں مزارات کی طرف گئے ہیں. لیکن ان تینوں مزارات پہ جانے کا انداز الگ تھا. جب اپنے بھائی کی تربت کی طرف چلے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اپنے نانا کے روزے کی طرف چلے تو قدموں کو تیزی سے بڑھا رہے تھے، لیکن جب اپنی ماں کی لہد کی طرف چلے تو ایسے دوڑتے ہوئے گئے جیسے کمسن بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف جاتا ہے. اجرکم اللہ. اپنی ماں کی لہد پہ گرا دیا. اے اماں اب آپ کی لہد پہ چراغاں کون کرے گا؟ اب حسین سے مدینہ خالی ہو جائے گا. اے اماں اب آپ کی تربت کی زیارت کرنے کون آیا کرے گا؟ اب اپنے قبر سے آواز آئے اے حسین مدینے میں فاطمہ تنہا تو تب رہے گی جب تم کربلا جاؤ اور فاطمہ کربلا نہ جائے. اے میرے لال یہ ماں جس نے اپنے بندے کفن توڑ دیے تھے یہ ماں تجھے کربلا تنہا جانے نہیں دے سکتی. اجرکم اللہ. حسین سفر میں ہے، فاطمہ بھی سفر میں ہے. حسین کربلا پہنچے. فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بھی اپنی پسلیوں کو سنبھالے ہوئے کربلا کا سفر کرتی رہی. اجرکم اللہ. بس ایک فقرہ. جناب مسلم کی سرزمین کوفے میں شہادت ہو جاتی ہے. وہ 2 بچے جو امام حسین کے حکم کے بموجب جناب مسلم کے ساتھ روانہ کیے گئے تھے، یہ دونوں بچے کوفے کی سرزمین میں اپنے باپ سے بچھڑ جاتے ہیں. وہ کوفہ کہ جہاں جناب مسلم کو غربت کا احساس ہو رہا تھا، اس بستی میں اگر 2 کمسن بچے ہوں تو ان کو کتنی غربت کا احساس ہوگا، ان کو کتنا ڈر محسوس ہوگا، ان کو کتنا خوف محسوس ہوگا. دونوں بچے کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. اچانک ایک
ایک معظمہ دونوں بچوں کو، ظاہر ہے چاہنے والوں کا علاقہ تھا، ایک معظمہ دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کا شوہر ابن زیاد کے لشکر کا سپاہی تھا. اس نے جب بس آخری فقرہ جلدی جلدی یہ جملے سن لیجئے، مصائب کربلا کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے کسی عزیز کا اگر انتقال ہو جاتا ہے، کوئی تعزیت کرنے آئے تو اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سامنے والا آتا ہے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ مرنے کا سارا واقعہ ہمیں پتا ہے. اللہ یہ دونوں بچے سہمے ہوئے، وہ انسان آتا ہے رات کے کسی پہر بچوں کے رونے کی آواز سنی، دونوں بچوں کو لا کر سہن میں ستون سے باندھ دیا. صبح کا وقت ہوا، دونوں بچوں کو لیا، بالوں سے پکڑ کے کھینچتا ہوا دریا کے کنارے لایا. ایک بار ایک بھائی کا گلا قطع کیا، دوسرے بار دوسرے بھائی کا گلا قطع کیا، دونوں سروں کو رکھ لیا کہ ابن زیاد سے انعام لوں گا، اور لاشوں کو دریا کے حوالے کر دیا. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، میدان کربلا میں بچے اپنی ماں کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے، لیکن جنازہ اور سر اپنی ماں کی آغوش میں پہنچ گیا. یہ تاریخ کربلا کے اکلوتے دو بھائی ہیں کہ جن کو شہید ہونے کے بعد بھی اپنی ماں کی آغوش میسر نہ ہوئی. جزاکم ربکم خیر الجزا. سرزمین کربلا پہ ساری شہادتیں ہو گئی. جناب مسلم کی زوجہ اپنے ان دونوں بچوں کے غم میں اندر ہی اندر گھلتی رہی. ارے میرے بچوں کو اوپر نہ جانے سرزمین کوفہ میں کیا گزر گئی. یہ قافلہ چلا، سرزمین کوفہ کے نزدیک پہنچا. جناب زینب نے کیا دیکھا کہ ایک لاشا دارالمارا کی چھت سے لٹکا ہوا ہے. اچانک اپنے بھتیجے کا روکے، اے میرے لال سید سجاد، اتنی غربت کے عالم میں یہ کس کا جنازہ ہے؟ جناب سید سجاد کہتے ہیں السلام علیکہ یا اماں، اے پھوپھی اماں، یہ ہمارے چچا مسلم کا جنازہ ہے. تمام سیدانیوں نے مسلم کے جنازہ بے سر کو دیکھ کر گریہ و شیون کرنا شروع کر دیا، ماتم کرنا شروع کر دیا. ایک شور برپا ہوا. اسی اسرا میں ایک معظمہ نے جنازے کا رخ کیا. اے میرے والی و وارث، آپ سے کوئی اور سوال نہیں ہے، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب آپ مدینے سے چلے تھے تو آپ کے ساتھ دو کمسن بچے تھے. ارے آپ کی شہادت کے بعد میرے ان دونوں بچوں پہ کیا گزری. لاش مسلم میں لرزہ آیا. اے معظمہ، وہ دونوں بچے اپنے نانا کی بارگاہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رجاء بقضائه وتسليما لأمره لا بحق زهرا وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها. میرے معبود محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے ناصروں کو رومال سیدہ سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما. میرے معبود ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے معبود ہمارے وقت کے امام کو ہمارے ان اعمال سے راضی و خوشنود فرما. میرے معبود ہم میں خصوصاً حاضرین مجلس میں جو حاجت مند ہم کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. میرے معبود جو پریشان حال ہم کی پریشانیوں کو برطرف فرما. میرے معبود ہم میں جو بیمار ہیں خصوصاً سکینہ نامی ایک بچی کا آپریشن ہے جس کے لیے دعا کی التماس کی گئی. میرے معبود ان تمام کو بیمار کربلا علیہ السلام کے صدقے میں شفا کامل عنایت فرما. میرے معبود ہم جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. میرے معبود تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے فرزند زہرا یوسف زہرا حجت خدا وارث اعظم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اور جب حضرت کو ظہور ہو تو ان کو ان کے مخلص غلاموں اور دوستوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حسین